اسی اللہ کہتا ہے حنیفاً، یکسو ہو جاؤ، میرے ساتھ رہو، میرے تعلق کا خیال کرو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں بالکل تنہائی، جنگل میں جا کے بیٹھ جاؤ اور آدھا گھنٹہ، یار 15 منٹ صحیح، صرف اللہ کا نام لو، اللہ کو یاد کرو، وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہیں وہ مانگو، کوئی بیوی نہیں، کوئی بچے، کوئی کاروبار، کچھ نہیں، میں ہوں اور اللہ ہے بس۔ حنیفاً، اللہ نے فرمایا ابراہیم یکسو ہو گیا تھا میری یاد کے لیے۔ اسی لیے حکم ہے کہ نماز میں یہ کہو کہ وما انا من المشرکین، اور اللہ میں شرک نہیں کرتا، تیرے مقابلے میں کچھ بھی گوارا نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حکمران شرک کی رسومات کریں ان کے مقابلے میں سچ کہنا، آپ نے فرمایا سب سے اچھا جہاد ہے۔ جو حکمران گناہ کا کام کریں ان سے بیزاری کا اظہار، جو قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں ان کے اس فعل سے نفرت کا اظہار، یہ عین ایمان ہے۔ کس دن کے لیے ایمان لائیں؟ یہ تو پتہ چلتا ہے جب کسوٹی پہ چڑھے کہ ایک طرف وزارت عظمیٰ ہے، ایک طرف دولت، ایک طرف وزارتیں ہیں، ایک طرف پیشکش ہے، سب کچھ، آدمی ایک طرف اللہ ہے، اس کا حکم ہے، یار کدھر وزارتیں اور کیا چیزیں، کدھر جا رہے ہو؟ اللہ کے ساتھ وہ معاملات کرنا جو بظاہر شرک ہیں، اس سے بیزاری کا اظہار کرے تاکہ اللہ راضی ہو، اللہ کو قیامت میں کہہ سکے کہ موقع آیا تھا میرے پروردگار میں تیرے ساتھ تھا، قبر پہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ ہے قیمن، یہ ہے ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت۔ اسی لیے نماز میں وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور اس سے اگلی آیت میں اس سے زیادہ ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، میری 4 چیزیں خالصتاً اللہ کے لیے، میری نماز، میری قربانیاں، میری زندگی اور میری موت، چاروں کی چاروں اللہ تیرے لیے۔ اور اللہ تو ایسا لا شریک لہ، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں ان 4 چیزوں کو لے کر آخر تیرے علاوہ جاؤں گا کہاں؟ میں کیوں شرک کروں؟ میں کیوں اپنی زندگی، اپنی موت تیرے علاوہ کیوں کسی کے لیے دوں؟